وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے جو 2 پارے تلاوت کیے گئے ان میں ایک آیت یہ بھی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی کا اظہار فرمایا، مہربانی اور بخشنے والا جو وہ تواب ہے، تو بہت زیادہ جو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے پیارے، آپ فرما دیجئے کہ اے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی کوئی گناہ کر لیا، کوئی گناہ کا کام کر لیا، کوئی ان سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے تو اب ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، یا ہم نے اتنا بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے تو اب ہماری کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہو، بلکہ مجھ سے ہر وقت توبہ، استغفار، بخشش اور رحمت کی امید رکھو اور مجھ سے اس کا سوال کرتے رہو، کیونکہ آگے خود ارشاد فرما دیا کہ جب تم توبہ اور استغفار کرو گے، رحمت کا سوال کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ آگے فرما دیا کہ بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کس چیز نے اپنے رب، اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، یعنی تو کیا سوچتا ہے کہ تیرا رب تجھے بخشے گا نہیں؟ تو اپنے رب کو کیوں بار بار بھول جاتا ہے؟ تو اس وقت اسے ہر وقت کیوں نہیں یاد رکھتا؟ لہٰذا آج کی جو ہم نے تلاوت سماعت کی اور اس کے اندر یہ جو آیت آئی، یہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، چاہے ہم سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، ہم سے کوئی اگر نماز غلطی سے رہ جائے تو پہلے تو ہم اس نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ نماز کو چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، اور گناہ کبیرہ پہلے ہمیں اس کی توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم پہلے اس کو ادا کریں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر پھر ہم معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے بخشش کا سوال کریں، تو اللہ تعالی ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اور جب ہم یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ ہر وقت ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتا بھی رہتا ہے اور اس سے ہر وقت امید بھی لگائے رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اور صرف اس رحمت کی طرف لگ جائیں اور جباریت کو بھول جائیں، غفاریت کی طرف آ جائیں اور جباریت کو بھول جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔
اللہ تعالیٰ جب گرفت فرماتا ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس وقت بڑے بڑے جو پیچھے قومیں گزر گئیں ان سب کو ایک پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ لہٰذا ہمیں بالکل نڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہم بالکل صرف اس امید پر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، جان بوجھ کر ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا، تو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بالکل نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کئی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ روایات میں اس طرح بھی آیا کہ جب کوئی جوان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کہیں یہ آیا کہ وہاں کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہم اگر ان باتوں میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کیوں عطا کیا؟ اگر ہم اسی کے اندر غور کریں، رمضان بھی عطا کیا، پھر اس کے اندر عشرہ مغفرت بھی عطا کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بڑا کرم فرمانا چاہتا ہے، ہم پر تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو جو ایک ماں جب اپنے بچے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے یہ چاہے گا کہ اس کے بندے آگ میں جلیں؟ اور وہ بھی ایسی آگ نہیں جو دنیاوی آگ ہے، بلکہ قیامت کی آگ، دوزخ کی آگ، جو کہ یہاں اس دنیاوی آگ کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ شدید ہے، سخت ہے، کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاؤں میں وہ آگ جلے گی تو اس کی گرمی اس کے دماغ تک پہنچے گی۔ تو اتنا زیادہ جس کا عذاب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بھی عطا کر دیا، پھر اس کے اندر ہمیں یہ توفیق بھی عطا کر دی کہ ہم الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائی، اس نے ہمیں طاقت بھی عطا فرما دی، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح پھر روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ماحول بھی عطا کر دیا کہ ہمارے گھر پر ہی یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 5 وقتہ نماز تو ہم ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن عام طور پر جو نوجوان نسل ہوتی ہے، جو ابھی یوتھ جو ہے، وہ زیادہ تر جب تراویح کا وقت ہوتا ہے تو وہ مسجد کے بجائے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں کسی ہوٹل پر ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انعام عطا کیا، ہم پر کتنا رحم اور ہمارے اوپر کتنا کرم کیا کہ ہمارے گھر پر ہی یہ اہتمام یہاں پر کیا، اور پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ ہم اس سے پیچھے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بھی عطا کی کہ ہم یہاں پر سب جمع ہو کر قیام کی حالت میں یہاں کھڑے ہو کر ہم تلاوت سن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص
قیام کرے، رمضان کی راتوں کو اٹھ کر یعنی یہ تراویح میں قیام کرے، اس کے علاوہ رات میں اٹھ کر صلاۃ اللیل ادا کرے، تہجد کی نماز ادا کرے تو کیا ہوگا؟ پھر ارشاد فرما دیا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں رمضان بھی عطا کرتا ہے، پھر رمضان کے اندر یہ مبارک ساعتیں بھی عطا کرتا ہے، پھر رمضان کے اندر وہ ہمیں عشرہ مغفرت بھی عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اگلا عشرہ آنے والا ہے وہ ہے نارے جہنم سے آزادی کا عشرہ، وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کرم بالائے کرم تو یہ ہے کہ ہمیں وہ توفیق بھی بخش دیتا ہے، ہمیں صحت بھی عطا کر دیتا ہے کہ ہم روزے بھی ادا کر سکیں اور نمازیں بھی ادا کر سکیں، تراویح کا بھی اہتمام کر سکیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ان تمام برکتوں پر، ان تمام رحمتوں پر، ان تمام شفقتوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کر دیا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کیوں کسی بھی عبادت میں پیچھے رہیں یا ہم کیوں اس سے سستی کریں۔ لہٰذا اب سے جب ہمارے سامنے یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ فرما دیجئے اے پیارے، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم یہ سوچیں، ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے کوئی گناہ یاد کر اس کو یاد کرنے کے بعد ہم ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، میری اس وقت توجہ نہیں تھی، یا پھر میں نے مجبوری میں یہ گناہ کر لیا تھا، یا اللہ تو جاننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر میں آج تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب ہم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنا خود گناہ پیش کر کے پھر توبہ کریں گے، پھر استغفار کریں گے تو یقین جانے دوستوں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور وہ یقیناً ہمیں بخش بھی دے گا اور ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں ضرور بخش دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔